محترم بزرگ و عزیز دوستو، گزشتہ جمعہ اسراف سے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی تھی۔ فضول خرچی کے متعلق بتایا گیا تھا کہ اسراف اور فضول خرچی شریعت کی نگاہ میں کتنی بری چیز ہے اور شریعت میں اس کی کیا تعلیمات ہیں، اس سے متعلق کیا باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں، کیا احکامات دیے گئے ہیں، اس سے متعلق گزشتہ جمعہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بات عرض کی گئی۔ آج اسی کی ضد ہے بخل اور کنجوسی۔ اسراف کا مطلب یہ ہے کہ آدمی فضول خرچ کرے اور کنجوسی بخل اس کی ضد ہے۔ اگر یوں کہا جائے تو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اسراف کہتے ہیں جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے وہاں خرچ کرنا، اور بخل اور کنجوسی کہتے ہیں جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ نہ کرنا۔ تو یہ بخل اور کنجوسی، یہ اسراف اور فضول خرچی اور تبذیر کی ضد ہے۔ اس سے متعلق کچھ باتیں آج عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے اپنے ملفوظات میں، اور کسی مرید کے سوال کے جواب میں حضرت نے لکھا ہے کہ مال خرچ کرنے سے پہلے دو باتوں کا اہتمام کر لیں۔ مال خرچ کرنے سے پہلے دو باتوں کا اہتمام کر لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مال خرچ کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ اگر میں اس جگہ خرچ نہ کروں تو کیا اس میں میرا نقصان ہے یا نہیں۔ اگر جس جگہ خرچ کرنے کا ارادہ ہو رہا ہے اس جگہ خرچ کرنے کے بارے میں پہلے یہ سوچیں کہ اگر اس جگہ میں خرچ نہ کروں تو کیا اس میں میرا نقصان ہے یا نہیں ہے۔ اگر نقصان نہیں ہے تو پھر وہاں خرچ نہ کرنا چاہیے، وہاں خرچ کرنے کو چھوڑ دینا چاہیے، اور اگر نقصان ہے تو پھر کسی سے مشورہ کرنا چاہیے کہ میں کیا کروں، پھر وہ جو بتلائے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اب سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہاں نقصان سے کون سا نقصان مراد ہے؟ اگر خرچ نہ کروں تو اس میں میرا نقصان ہے یا نہیں ہے؟ جو آدمی سوچے گا یہاں نقصان سے کون سا نقصان مراد ہے، یہاں نقصان سے وہ نقصان مراد ہے جو شریعت کی نگاہ میں نقصان ہے، جس کو شریعت نقصان کہتی ہے وہ نقصان مراد ہے۔ نقصان شرعی مراد ہے، نقصان وہمی اور خیالی مراد نہیں ہے۔ یعنی اگر اس جگہ خرچ نہ کروں تو شریعت کے اعتبار سے میرا نقصان ہوگا، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری اور آپ کی سنت کے خلاف عمل ہوگا۔ اگر بات ایسی ہے تو پھر آدمی کو خرچ کرنا چاہیے، اور اگر یہ نقصان نہیں ہے تو پھر آدمی کو خرچ کرنے سے رک جانا چاہیے۔ تو ان باتوں پر اگر ہم عمل کر لیں گے انشاءاللہ العزیز بہت ساری غیر ضروری چیزوں پر جو ہم خرچ کرتے ہیں ان فضول خرچیوں سے ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آدمی جاننے والوں سے پوچھتا نہیں ہے، معاشرے کے دباؤ میں، سماج کے دباؤ میں، رسم و رواج کے بہاؤ میں اور رشتہ داروں کے طعنوں کے ڈر سے، اپنے گھر والوں کے زور پر آدمی اپنا مال خرچ کر دیتا ہے۔ اس کو یہ سمجھ میں نہیں آتا اور وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرنا میری ذمہ داری ہے۔ تو میں معلوم کروں کہ یہاں خرچ کرنا اللہ کو راضی کرنے والا ہے یا ناراض کرنے والا ہے، یہاں خرچ کرنے سے اللہ راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے، یہ معلوم کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ آدمی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے تو مسلمان اللہ کے حکم
کا پابند ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری اور آپ کی سنت کا پابند ہے، اس سے ہٹ کر اگر کام کرے تو پھر آدمی کو اپنے ایمان کی فکر کر لینا چاہیے۔ تو اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں، کسی بھی خرچ سے پہلے اگر اس طرح ہم سوچ لیں گے اور دین اور شریعت کو جاننے والوں سے معلوم کر لیں گے تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ بہت سارے غیر ضروری اخراجات سے ہم بچ جائیں گے، جس کے نتیجے میں آدمی گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ کی ناراضگی کو اپنا مال خرچ کر کے مول لیتا ہے، اس سے آدمی محفوظ ہو جائے گا۔ تو الغرض آج جو بات عرض کی جائے گی وہ اسراف کی ضد ہے، اسراف کا مقابل ہے بخل اور کنجوسی۔ آدمی کے اندر مال کی اتنی محبت پیدا ہو جائے کہ پیسہ ہاتھ سے جاتے ہوئے جان نکل جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں بخل، اور یہ بہت بری صفت ہے اور مذموم وصف ہے، نہ اللہ کو پسند ہے نہ اللہ کے بندوں کو پسند ہے۔ جس آدمی کے اندر یہ برائی پیدا ہو جاتی ہے، جس آدمی کے اندر یہ صفت پیدا ہو جاتی ہے، وہ بہت سارے اپنے فرائض اور واجبات کو ادا کرنے میں غفلت برتتا ہے اور بہت سارے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ جب آدمی بخیل ہو جاتا ہے، کنجوس ہو جاتا ہے اور اس کے اندر بخل کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے تو یہ بخل والی صفت آدمی کے اندر دو جذبے پیدا کرتی ہے۔ یہ بخل اور کنجوسی کے نقصانات ہیں جو بتائے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا جذبہ بخل یہ اندر پیدا کرتا ہے کہ اب مال میرے پاس آ گیا ہے تو اب اس کو یہاں سے کہیں نہیں جانا چاہیے۔ یہ جذبہ بخل اور کنجوسی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ اب مال میرے پاس آ گیا ہے تو بس اب یہ یہاں میرے پاس سے کہیں نہیں جانا چاہیے۔ اس کی وجہ سے، اس جذبے کی وجہ سے جہاں شرعی طور پر خرچ کرنا ضروری ہوتا ہے، انسان کنجوسی کی وجہ سے، بخل کی وجہ سے جب یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے تو شرعی اعتبار سے جہاں خرچ کرنا ضروری ہے وہاں بھی انسان صحیح طریقے سے خرچ نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر حقوق واجبہ زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے اور اپنے بیوی بچوں کا نان و نفقہ ہے، ان کا خرچ ہے۔ جب بخل پیدا ہو جاتا ہے تو زکوٰۃ دیتے ہوئے جان نکل جاتی ہے، اپنے بیوی بچوں پر وسعت کے ساتھ خرچ کرتے ہوئے جان نکل جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جذبہ اندر یہ پیدا ہو گیا ہے کہ مال اب میرے پاس آ گیا ہے تو یہی رہنا چاہیے، کہیں جانا نہیں چاہیے۔ یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسرا جذبہ یہ پیدا ہوتا ہے، بخل اور کنجوسی آدمی کے اندر یہ جذبہ پیدا کرتی ہے کہ بس کسی طریقے سے مال میرے پاس آنا چاہیے، کسی بھی راستے سے مال میرے پاس آنا چاہیے۔ اب وہ آنے کا راستہ حلال ہو کہ حرام ہو، جائز ہو کہ ناجائز ہو۔ جب بخل آدمی کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، کنجوسی کی صفت جب آدمی کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ انسان حلال اور حرام کی تمیز کھو دیتا ہے، جائز اور ناجائز کا فرق مٹا دیتا ہے۔ اب اس کے نزدیک بس ایک ہی اصول یہ رہتا ہے کہ مال آنا چاہیے، بھلے کسی راستے سے آئے، کسی بھی طریقے سے آئے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ بخل اور کنجوسی یہ دو دھاری تلوار ہے، یعنی ادھر سے بھی کاٹتی ہے اور دوسری طرف سے بھی کاٹتی ہے۔ بخل اور کنجوسی کی وجہ سے ایک تو یہ ہے کہ آدمی اپنے فرائض اور واجبات کو ادا کرنے میں غفلت کرتا ہے، یعنی شرعی اعتبار سے جہاں خرچ کرنا ضروری ہے وہاں خرچ کرنے میں بھی آدمی آگے پیچھے کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آسانی سے سمجھ میں آنے کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے، اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا ہے، اس میں آدمی خرچ کرنے سے آگے پیچھے ہوتا ہے۔ یہاں خرچ کرتے ہوئے آدمی کی جان نکل جاتی ہے، یہ بخل کا اثر ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے
کہ بخل اور کنجوسی آدمی کو حرام طریقے سے مال کمانے کی حرص پیدا کرتی ہے۔ آدمی بہت سارے گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے، اسی لیے فرماتے ہیں کہ بخل اور کنجوسی دو دھاری تلوار ہے، ادھر سے بھی کاٹتی ہے اور دوسری طرف سے بھی کاٹتی ہے۔ بخل اور کنجوسی آدمی کو حقوق واجب ادا کرنے سے بھی روکتی ہے اور حرام طریقے سے مال کمانے پر بھی آمادہ کرتی ہے۔ اسی لیے بخل سے صاف طریقے سے منع کیا گیا۔ یہ کنجوسی اور بخل نہ اللہ کو پسند ہے نہ اللہ کے بندوں کو پسند ہے۔ بخیل کا کوئی دوست نہیں ہوتا۔ اگر مجبوری میں تعلقات قائم بھی ہو گئے تو بہت سینے پر پتھر رکھ کر آدمی سنبھال کر مجبوری کے درجے میں اس سے تعلقات باقی رکھتا ہے۔ اس لیے اللہ کے بندوں کو بھی بخیل پسند نہیں ہے اور اللہ کو بھی پسند نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے صاف فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے دیے ہوئے مال میں کنجوسی کرتے ہیں، جو مال اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے اس مال میں وہ کنجوسی کرتے ہیں، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ کنجوسی اور بخل ان کے لیے اچھی چیز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بل هو شر لهم، بلکہ یہ کنجوسی کی صفت ان کے لیے بہت بری ہے۔ بل هو شر لهم سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بخل کی وجہ سے جس مال کے خرچ کرنے میں کنجوسی کی گئی، جس مال کے خرچ کرنے میں بخل سے کام لیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کو قیامت کے دن اس کے گلے میں طوق بنا کر ڈالیں گے۔ آدمی اس سے حقوق واجب ادا نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر حدیث میں موجود ہے، آدمی اگر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو جس مال کی زکوٰۃ صحیح طریقے سے حساب لگا کر ادا نہیں کی گئی، وہ مال قیامت کے دن گنجا سانپ بنا کر اس کی شکل میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ تو اللہ کو بھی بخل پسند نہیں ہے۔ اللہ نے صاف الفاظ میں فرمایا کہ بخل کر کے یہ صفت تم اپنے لیے اچھی نہ سمجھو، بلکہ یہ صفت بری ہے۔ بل هو شر لهم، بلکہ یہ بری صفت ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہلاک فرمایا، ان کی ہلاکت کے بہت سارے اسباب ہیں، بہت سارے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کیا گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جن گناہوں کی وجہ سے پچھلی امتیں ہلاک کی گئیں، ان گناہوں میں سے ایک گناہ بخل اور کنجوسی بھی ہے۔ بخل اور کنجوسی بھی ہے کہ ان قوموں میں کنجوسی پیدا ہو گئی، بخل پیدا ہو گیا، جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ بخل اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرو، دینے والا اللہ ہے۔ اللہ کے نبی نے صاف الفاظ میں فرمایا اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بخل اور کنجوسی سے بچو، اس لیے کہ بخل اور کنجوسی وہ ہے جس نے تم سے پہلے والے لوگوں کو ہلاک کر دیا، ہلاکت کے گڑھے میں اتار دیا، اس لیے تم بخل اور کنجوسی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، بخل اور کنجوسی آدمی کے لیے کیسے ہلاکت بنتی ہے؟ جب طبیعت میں کنجوسی پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ کی طرف سے ہلاکت کے کیسے فیصلے ہوتے ہیں؟ قرآن پاک میں اللہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے۔ سورہ قلم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ یمن کا شہر ہے صنعاء، اس شہر میں ایک مقام ہے زروان۔ وہ زروان نامی علاقے میں ایک آدمی کا انگور کا بہت بڑا باغ تھا۔ اس آدمی کا معمول یہ تھا کہ جب اس سے جو پیداوار حاصل ہوتی تھی تو اس پیداوار میں سے وہ اپنے لیے ایک سال کا خرچ رکھ کر ایک اچھی خاصی رقم اور ایک اچھا خاصا حصہ وہ اللہ کے نام پر غریبوں میں تقسیم کیا کرتا تھا، غریبوں میں تقسیم کیا کرتا تھا۔ جب اس آدمی کا انتقال ہو گیا تو اس کے بچوں نے بیٹھ کر مشورہ کیا کہ ہمارا باپ کیسا بڑا بے وقوف تھا کہ اتنا بڑا حصہ وہ غریبوں کو دے دیا کرتا تھا۔
لیے انہوں نے بیٹھ کے مشورہ کیا کہ اب ہم ایسا کریں گے کہ جب یہ فصل کاٹنے کا موقع آئے اور پیداوار کا حاصل کرنے کا موقع آئے تو ہم غریبوں کو نہیں دیں گے، اور غریبوں کے آنے سے پہلے صبح صبح جا کر ہم وہ کھیتی کاٹ لیں گے اور وہ پیداوار حاصل کر لیں گے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ قرآن پاک میں سورہ قلم میں اللہ فرماتے ہیں اِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، کہ جب انہوں نے یہ قسم کھائی کہ ہم صبح صبح جا کر اس باغ کو اور اس کھیتی کو کاٹ کر آ جائیں گے اور فصل لے کے آ جائیں گے، اور غریبوں کے آنے سے پہلے ہم پورا باغ اور پورا کھیت صاف کر دیں گے۔ یہ چیز کیوں پیدا ہوئی؟ یہ چیز کیوں پیدا ہوئی؟ وہ اندر کی حرص اور بخل، مال کی محبت جو آدمی کے اندر کنجوسی پیدا کرتی ہے، تو اس کی وجہ سے انہوں نے فیصلہ کر لیا۔ قرآن پاک میں بہت ساری آیتیں ہیں، ان آیتوں میں اللہ نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ جب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا، رات ہوئی، رات میں سو گئے، صبح صبح اٹھ کر وہ ایک دوسرے کو آواز دینے لگے فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ۔ صبح صبح وہ ایک دوسرے کو آواز دینے لگے کہ چلو صبح صبح جا کر کھیتی کاٹ لیں گے۔ سب کے سب اپنے کھیت کی طرف اور اپنے باغ کی طرف گئے۔ دیکھا کہ اپنے باغ کی طرف جب وہ پہنچے ہیں فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ۔ قرآن بیان کرتا ہے راتوں رات اللہ نے ایک آگ بھیج کر پورا کھیت خاکستر کر دیا، جلا دیا تھا، پورا باغ برباد ہو گیا، پورا کھیت برباد ہو گیا۔ جب یہ صبح میں اپنے کھیت کے پاس پہنچے ہیں تو پہنچنے کے بعد ان کو شبہ ہو گیا کہ کہیں ہم راستہ تو نہیں بھٹک گئے، اپنے باغ کی طرف تو ہم نہیں آئے ہیں، ہمارا باغ تو نظر نہیں آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ان میں سے کسی نے کہا نہیں، باغ ہمارا یہی ہے، ہماری غلط نیت کا اثر یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے باغ کو ہی جلا کر خاک کر دیا۔ پھر اس کے بعد ان کو احساس ہوا، پہلے ہی ان میں سے ایک بھائی جو تھوڑا نیک تھا اس نے کہا تھا کہ باپ جو کچھ ہمارے کرتے تھے یہ صحیح کرتے تھے، اس طرح کے غلط فیصلے مت کرو، اس طرح کی غلط نیتیں مت کرو، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لیکن مال کی محبت دل میں اتری ہوئی تھی، بخل اور کنجوسی کا اثر تھا کہ وہ بالکل تیار نہیں ہوئے۔ وہ ایک بیچارہ آدمی کیا کرتا، وہ بھی ان کے ساتھ شریک ہو گیا۔ پھر جب یہ باغ ان کو جلا ہوا اور کھیت جو خاک کی شکل میں ان کو ملا تو پھر اس نے کہا قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، اس نے یہ کہا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اس طرح تم نہ کرو۔ پھر اس کے بعد سب نے یکسو ہو کر اور یکجٹ ہو کر اللہ سے توبہ کی کہ اللہ غلطی ہو گئی، یا ویلنا انا کنا طاغین۔ سب نے اللہ کے سامنے یہ توبہ کے الفاظ کہے، پروردگار ہم ہی ظالم ہیں، ہم ہی ظالم ہیں، ہم ہی خطاوار ہیں۔ انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ جب آدمی غلطی کا اعتراف کرتا ہے اللہ کو رحم آ جاتا ہے۔ غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے، گناہ ہر ایک سے ہوتا ہے۔ انسان اگر ہے تو وہ غلطی کا پتلا ہے، اس سے غلطی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ آدم کا ہر بیٹا گنہگار ہے، اس سے گناہ ہو سکتا ہے، لیکن سب سے اچھا گنہگار وہ ہے کہ گناہ ہوتے ہی فوراً وہ اللہ کے سامنے توبہ کر لے، گناہ ہوتے ہی وہ فوراً اللہ کے سامنے توبہ کر لے۔ اور اللہ ایسے غفور رحیم ہیں کہ بندہ جب توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وہلے میں اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں، اور ایسا معاف فرما دیتے ہیں کہ جہاں گناہ ہوا ہے، جس سرزمین پر گناہ ہوا ہے، اس سرزمین کو بھی اللہ بھلا دیتے ہیں، اور فرشتوں نے جو لکھا ہے وہ اعمال نامے سے بھی مٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو انہوں نے توبہ کی، سب نے اللہ کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ اللہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تفسیر انوار البیان میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے اللہ سے توبہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ان کو بہترین باغ عطا فرمایا، اس کے بدلے میں ایک بہترین باغ عطا فرمایا، اور ایسا بہترین انگور کا باغ عطا فرمایا
کہ اس کا ایک ایک خوشہ اتنا بڑا تھا کہ اس کو خچر پر لاد کر وہ لے جایا کرتے تھے، اتنا بڑا بڑا خوشہ ہوتا تھا۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ بخل اور کنجوسی کا نتیجہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باغ کو ہلاک کر دیا، باغ کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ بخل پسند نہیں ہے، کنجوسی کی صفت اچھی نہیں ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے فرزند حضرت یحییٰ علیہ السلام بڑھاپے میں اللہ نے ان کو اولاد عطا فرمائی تھی۔ سورہ مریم کے پہلے رکوع میں اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو یہ یحییٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ شیطان سے پوچھا کہ تجھے سب سے زیادہ محبوب انسان کون ہے اور سب سے زیادہ نفرت تجھے کس سے ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ میرا محبوب انسان کنجوس ایمان والا ہے، بخیل مومن ہے، اور سب سے زیادہ نفرت مجھے سخی گنہگار سے ہے، فاسق سخی سے ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ بخیل مومن کو میں اس لیے محبوب رکھتا ہوں کہ وہ ایمان والا تو ہے ہی، اس کا بخل ہی اس کو کافی ہے جہنم میں لے جانے کے لیے، وہ مجھے بے فکر رکھتا ہے، اس پر زیادہ محنت کرنے کی مجھے ضرورت نہیں پڑتی۔ اور رہا فاسق سخی گنہگار ہے، زندگی میں اللہ کی نافرمانیاں ہیں، لیکن اللہ کے مال کو اللہ کو راضی کرنے کے خاطر اللہ کی پسندیدہ جگہوں پر اللہ کے بندوں کی خدمت میں اور اللہ کے بندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے وہ خرچ کرتا ہے۔ تو شیطان کہتا ہے کہ مجھے اس سے بڑا ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی اس کی سخاوت سے خوش ہو کر اس کو معاف نہ فرما دے، اس کی سخاوت سے خوش ہو کر اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل نہ کر دیں، اور جو گناہ میں نے اس سے کرائے ہیں اور یہ میرا سارا کیا کرایا پانی میں نہ مل جائے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، سخی گنہگار سے شیطان بھی ڈرتا ہے، اور کنجوس مومن بخیل مومن شیطان کو بھی محبوب ہے۔ تو یہ بخالت اور کنجوسی یہ نہ اللہ کو پسند ہے اور نہ اللہ کے بندوں کو پسند ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک صاحب تھے ثعلبہ ابن ابی حاتب، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہو کر انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ میں مالدار ہو جاؤں، آپ میرے لیے مالداری کی دعا فرما دیجئے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت زیادہ مالدار ہونا مجھے پسند نہیں ہے، اس لیے مالداری کی دعا کی تم مجھ سے گزارش نہ کرو۔ اللہ کے نبی کے کہنے کے باوجود وہ اصرار کرنے لگے کہ اللہ کے نبی، آپ میرے لیے مالداری کی دعا کر دیجئے۔ لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ وہ یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ ہمیں مال دیں گے تو ہم صدقہ کریں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ بالآخر ان کے اصرار پر پھر بھی اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک حکیمانہ جملہ اللہ کے نبی نے ان سے یہ ارشاد فرمایا کہ بہت زیادہ مال والا اس مال کو لے کر وہ اس مال کا شکر ادا نہ کرے، اس مال کا حق ادا نہ کرے، اس سے تو اچھا ہے کہ کم مال والا ہو اور وہ اس کا حق ادا کر دے۔ کم مال والا آدمی جس کو اللہ نے تھوڑا مال دیا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے اور اس مال میں حق ادا کر رہا ہے، یہ بہتر ہے اس سے جس کو اللہ نے بہت زیادہ مال عطا فرمایا اور وہ اپنے مال کا شکر ادا نہیں کرتا اور وہ اپنے مال کا حق ادا نہیں کرتا۔ لیکن پھر بھی وہ مصر رہے، پھر بھی انہوں نے اصرار کیا کہ اللہ کے نبی مالداری کی دعا کر دیجیے۔ بالآخر اللہ کے نبی نے دعا فرما دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی کہ چند ہی دنوں میں کچھ ہی عرصے میں وہ بہت بڑے مالدار ہو گئے، بہت زیادہ مال اور بہت زیادہ جانور اور مویشی ان کے پاس جمع ہو گئے۔
جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی دیکھ بھال میں اور اس کی مصروفیت کی وجہ سے نمازیں چھوٹنے لگی، مال بہت زیادہ ہو گیا، جانور بہت زیادہ ہو گئے، مالدار ہو گئے، جس کے نتیجے میں نمازیں متاثر ہونے لگی۔ پھر آگے بڑھے اور کچھ مال میں اضافہ ہوا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب وہ اتنے جانور ہو گئے کہ مدینے کی آبادی میں اتنی جگہ ان کے لیے میسر نہیں تھی، بالآخر مدینے سے باہر جا کر ایک فارم ہاؤس بنا کر وہ وہاں رہنے لگے، جس کی وجہ سے مسجد نبوی کی نمازوں سے محروم ہو گئے۔ اور پھر اور کچھ مال بڑھا، جس کے نتیجے میں جمعے میں بھی مسجد نبوی میں شریک ہونا مشکل ہو گیا۔ پھر کچھ عرصہ گزرا، رمضان کا مہینہ آیا، جب زکوٰۃ فرض ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کارندوں کو بھیجا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے کہ جا کر زکوٰۃ وصول کر کے آؤ، اور ثعلبہ کے پاس بھی جاؤ، اللہ نے اس کو بہت مال دیا ہے اور اس کو بھی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا ہے، لہذا وہاں سے زکوٰۃ وصول کر کے آؤ۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد اور زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جن کو طے کیا گیا تھا وہ پہنچے، تو ثعلبہ نے زکوٰۃ دینے کے بجائے الٹی سیدھی باتیں کہنی شروع کر دی کہ زکوٰۃ دینے کی کیا ضرورت ہے، زکوٰۃ تو ایک ٹیکس ہے، مال میں نے کمایا ہے، اللہ کی راہ میں کیوں دوں، مال ایک ٹیکس ہے، ٹال مٹول کرنے لگے۔ بالآخر اللہ کے نبی کے قاصد واپس ہو گئے۔ آج بھی مسلمان ہیں اس طرح کے جملے کہنے والے، انہوں نے بھی مال کے نشے میں آ کر یہی کہا تھا، مال کی محبت جب دل میں بس گئی، کنجوسی پیدا ہو گئی، بخل پیدا ہو گیا، اور مال کے خرچ کرنے سے آدمی کو تکلیف ہونے لگی، پیسہ ہاتھ سے جا رہا ہے تو جان نکلنے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد واپس آ گئے، واپس آ کر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کارگزاری سنائی کہ ثعلبہ کے پاس ہم گئے تھے، اس طرح واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ فرمایا، وَيْحَ ثَعْلَبَہ وَيْحَ ثَعْلَبَہ وَيْحَ ثَعْلَبَہ، ثعلبہ پر سخت افسوس ہے، ثعلبہ پر افسوس ہے، 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اتفاق کی بات یہ کہ جس مجلس میں آپ یہ جملہ ارشاد فرما رہے تھے، اس مجلس میں ثعلبہ کے کچھ رشتہ دار بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سنا تو وہ فوراً مجلس کے بعد سیدھے وہاں اس کے پاس گئے، ثعلبہ کے پاس، اور جا کر اس نے کہا کہ تیری بخل کی مذمت کے بارے میں قرآن نازل ہوا ہے، قرآن میں آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ تو پھر اس کو ثعلبہ کو بھی پشیمانی ہوئی، شرمندگی ہوئی، اور ثعلبہ بھی گھبرا گیا۔ بالآخر وہ کچھ مال لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، سچی توبہ کی غرض نہیں تھی بلکہ نفاق کو چھپانے کی وجہ سے، اور اللہ کے نبی کے سامنے نفاق ظاہر نہ ہو جائے اس ڈر سے وہ حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی تھے، آپ کے سامنے کوئی بات چھپ نہیں سکتی تھی۔ اللہ کے رسول کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا گیا کہ ثعلبہ مال لے کر آ رہا ہے، وہ سچی توبہ کے ساتھ نہیں آ رہا، اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے آ رہا ہے، لہذا آپ ثعلبہ کا مال قبول نہ فرمائیں۔ اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا، وحی کے ذریعے اطلاع دی گئی۔ ثعلبہ حاضر ہوئے اللہ کے نبی کی خدمت میں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ثعلبہ تمہارے مال کو قبول کرنے سے اللہ نے منع فرما دیا ہے۔ بالآخر ثعلبہ ناکام واپس لوٹ گیا۔ کچھ دنوں کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، تو پھر ثعلبہ اپنا مال لے کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس مال کو اللہ کے نبی نے ٹھکرا دیا اسے ابوبکر کیسے قبول کر سکتا ہے، لہذا میں اس کو قبول نہیں کروں گا۔ ثعلبہ ناکام واپس ہو گیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ختم ہوئی، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے۔ ثعلبہ عمر کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا مال پیش کرنے لگا۔ حضرت عمر فرمانے لگے، جس مال کو اللہ کے رسول نے ٹھکرا دیا ہو اور جس مال کو میرے رفیق حضرت صدیق اکبر نے ٹھکرا دیا ہو، میں انہی کا پیروکار، انہی کے راستے پہ چلنے والا، میں اس کو کیسے قبول کر سکتا ہوں، واپس لے جاؤ۔
چنانچہ ثعلبہ واپس لوٹ گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ثعلبہ کا انتقال ہو گیا، اسی طرح وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، بخل کا انجام یہاں تک ہوتا ہے، کنجوسی کا انجام یہاں تک ہوتا ہے۔ کنجوسی جس کی طبیعت میں ہوتی ہے، مال کو خرچ کرنے سے جس کی جان نکلتی ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آخر میں وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا گیا کہ بخل دو چیزوں کی وجہ سے آدمی کے اندر پریشانی پیدا کرتا ہے، دو گناہ آدمی سے سرزد ہوتے ہیں۔ ایک تو بخل کی وجہ سے آدمی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، زکوٰۃ ادا کرنے سے اس کی جان نکلتی ہے، حقوق واجب ادا کرنے سے جان نکلتی ہے۔ اور دوسرا اس کا نقصان یہ ہے کہ جب بخل آدمی کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو یہ بخل اور کنجوسی حرام طریقے سے مال کمانے پر آدمی کو آمادہ کرتی ہے۔ تو اس لیے کنجوسی اور بخل اللہ کو بھی پسند نہیں ہے، اللہ کے بندوں کو بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ تغابن کے آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ تغابن کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جن کو کنجوسی سے بچا لیا گیا، جن کے اندر یہ صفت نہیں ہوتی، اللہ بشارت دیتا ہے کہ یہ کامیاب ہیں، اللہ بشارت دیتا ہے کہ یہ کامیاب ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، نہ اسراف اللہ کو پسند ہے، نہ بخل اللہ کو پسند ہے۔ اور اللہ نے اپنے نیک بندوں کی جو صفات بیان فرمائی ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب بندے وہ ہوتے ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف بھی نہیں کرتے اور کنجوسی بھی نہیں کرتے، نہ ان کے اندر اسراف ہوتا ہے، نہ وہ کنجوس اور بخیل ہوتے ہیں، دونوں کے درمیان میں اعتدال کے ساتھ وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اسی لیے کہتے ہیں کہ جو آدمی بخیل ہوتا ہے اس کو عہدیدار نہیں بنانا چاہیے، اس کو کسی چیز کا ذمہ دار نہیں بنانا چاہیے، ورنہ وہ اپنے ماتحتوں پر ظلم کرتا ہے۔ کسی بھی چیز کا آدمی اس کو ذمہ دار بنا دیں گے تو اس کو اپنے ماتحتوں کا خیال نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کو مال خرچ کرتے ہوئے جان نکل جاتی ہے، اس کو مال خرچ کرتے ہوئے جان نکل جاتی ہے۔ حضرت مولانا عبد الحلیم صاحب جونپوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کا ایک مدرسہ ہے جس کی بنیاد حضرت نے ڈالی تھی، مدرسہ ریاض العلوم گورینی جونپور کا ایک مدرسہ ہے۔ حضرت کا معمول تھا کہ جتنے اساتذہ اور جتنے ملازمین حضرت کے پاس رہا کرتے تھے ان کے بارے میں حضرت فرماتے تھے کہ تم ان کی تنخواہیں پابندی کے ساتھ ادا کیا کرو، اگر ان کی تنخواہوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے میں ٹال مٹول کرو گے اللہ کی طرف سے جو چیزیں آتی ہیں وہ روک دی جائیں گی، تم ادھر سے روکو گے تو ادھر سے روک دیا جائے گا۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، بخل کی وجہ سے آدمی اپنا بھی نقصان کرتا ہے اور دوسروں کا بھی نقصان کرتا ہے۔ بخل میں 3 لفظ ہیں، علماء نے لکھا ہے، ایک با، دوسرا خا اور تیسرا لام ہے۔ با سے علماء نے مراد لیا ہے بلا، اور خا سے مراد لیا ہے خسران اور نقصان، اور تیسرا لفظ ہے لام جس سے لوم یعنی ملامت۔ جو آدمی بخل سے بچ جاتا ہے اور بخل سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو بلاؤں سے حفاظت فرماتے ہیں، اور جو آدمی بخل سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نقصان اور گھاٹے سے حفاظت فرماتے ہیں، اور جو آدمی بخل سے بچتا ہے وہ لوگوں کی ملامت سے بھی بچ جاتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، اور قرآن پاک میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جن کے اندر بخل کا جذبہ نہیں ہوتا، قرآن اور اللہ ان کو بشارت دیتا ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، آخری حدیث عرض کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو اپنی خاص رحمت سے بنایا اور خوب اس کو آراستہ کیا، اور پھر اس کو دیکھنے کے بعد اللہ نے فرمایا میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم، میرے عرش پر بلندی کی قسم، یہ 3 قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے جنت تجھ میں بخیل نہیں آ سکتا،
تجھ میں بخیل داخل نہیں ہو سکتا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا يدخل الجنت خب ولا بخیل ولا منان۔ صاف الفاظ میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں چال باز اور دھوکے باز بھی داخل نہیں ہوگا، بخیل اور کنجوس بھی داخل نہیں ہوگا، اور احسان کر کے احسان جتانے والا بھی داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، بخل سے اور اسراف سے بچ کر اعتدال کے ساتھ اپنے مال کو خدا کی راہ میں اور اللہ کی مرضیات کے مطابق خرچ کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو اور پوری امت کو توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔